محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ جل شانہ نے انسانوں کے رشتوں میں ایک رشتہ ایسا رشتہ بنایا ہے جو من جانب اللہ، اس کے اندر یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ اس رشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر دونوں جانبین اپنے حقوق ادا کرتے چلے جائیں اور ذمہ داریاں ادا کرتے چلے جائیں تو اللہ جل شانہ اس کے نتیجے میں مودت، رحمت، محبتیں پیدا فرماتے ہیں. اور اس رشتے کو نکاح کا رشتہ کہتے ہیں. قرآن کریم نے بڑی حسین تعبیر کی ہے اس کی، اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں لباس کی طرح ہوتا ہے، کہ عورتوں کو کہا ہے کہ تم ان کا لباس ہو اور شوہر کو کہا ہے کہ تم بیوی کا لباس ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ لباس سے جو تشبیہ دی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ لباس انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح نکاح کے ذریعے نسل کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کا ڈی این اے جو ہوتا ہے نا وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور ڈی این اے پروکیور ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کس نسل سے ہیں، اسی لیے فرمایا ہے کہ اپنے شجرہ نسب کا خیال رکھا کرو، اپنا شجرہ یاد رکھا کرو. اور لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہے. دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہوتی ہے، خوبصورتی اسی سے آتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی نے خوبصورتی کرنی ہوتی ہے تو آپ سب لوگ لباس خریدتے ہیں اور خریدتے وقت چند چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جسم پہ کون سا اچھا لگے گا، آپ سے مناسبت کتنی ہوگی اس لباس کی، گرم علاقے والے اس اعتبار سے، ٹھنڈے علاقے والے اس اعتبار سے. تو لباس میں اوصاف کی رعایت بھی کی جاتی ہے، اس کی کوالٹی آف دا کلوتھ اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، فیبرک کس نوعیت کا ہے. تو فرمایا کہ جب بچی کو پسند کرو یا ایک دوسرے کو پسند کرو تو فرمایا چار چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. انسان خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر زیب و زینت ہے، اور دین کی وجہ سے کرتا ہے. تو فرمایا ترجیح جو ہے وہ دین کو دینا، ترجیح اس کو دینا کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو وہ مخلوق کی حق تلفی سے ڈرے گا. اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح لباس کی ایک اہم خوبصورتی یہ ہے کہ لباس سطر کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے. فرمایا یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کے رکھتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکس یور بیڈ روم لائف وتھ سم ون ایلس. یہ صرف آپ دونوں کی زندگی ہے، اس کو کسی تیسرے کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جن عیوب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں وہ اگر بندہ ظاہر کرے تو اللہ کو غیرت کو للکارتا ہے. اللہ جل شانہ کہتے ہیں میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا تھا، لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا، اور تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا یہ لباس کی خصوصیت ہے کہ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ لباس بعض دفعہ آدمی اپنی خاص کسی پیشے کے اعتبار سے، کسی موافقت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے
کوئی ڈفرینٹ ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹرز ہیو دیئر اون ڈریس کوڈ, the engineers have their own dress code, and they have a dress code, and they have a dress code policy for it, کہ you have to follow the dress code. اسی طرح فرمایا کہ جب رشتوں کو دیکھا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ آپ کی خاندانی مناسبت ہے, آپ کی الائنمنٹ از دیئر اور ناٹ دیئر. اسے فقہ کی زبان میں کفو کہا جاتا ہے, تاکہ مناسبت رہے آپس میں. غیر مناسبت ہوگی تو مشکل ہوں گی, مسائل ہوں گے. اور پھر دوسری طرف اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے, یہ جس طرح لباس انسانیت کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے, اسی طرح نکاح انسان کے ایمان کی تکمیل کرتا ہے. فرمایا نکاح نصف ایمان ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ امام سے نا سوال کیا کرتے تھے. کوئی نوجوان امام آگے ہو جائے نا تو اس سے پوچھتے تھے تمہاری شادی ہوئی ہے, اور وہ کہتا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے. کہتے پیچھے ہو جاؤ, اس کو آگے کرو جس کا ایمان مکمل ہے, آگے ہو. علماء نے لکھا ہے کیوں ایمان مکمل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے, دل دماغ محفوظ ہو جاتا ہے, ذہن منتشر نہیں ہوتا, یکسو ہو جاتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے ایکچولی دا پروٹیکشن فار حیا. یہ حیا جو ایمان کا سب سے سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے اور اس کی سب سے ایکسلنس ہے, فرمایا اس کو پریزرو جو ہے نا وہ نکاح کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر آدمی اس پروسیس کو فالو کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ محبتیں پیدا فرماتے ہیں, اور ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو رحمت بھی پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے مزاج کو, طبیعتوں کو میاں بیوی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. یعنی وہ بیوی جو ہے وہ اشارے سمجھنے لگتی ہے, وہ مزاج سمجھنے لگتی ہے, دونوں ایک دوسرے کا چہرہ پڑھنے لگتے ہیں. لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے, مودت اور رحمت یہ ریزلٹ ہے, یاد رکھیے. محبتیں اور رحمتیں یہ ریزلٹ ہیں, اور یہ صرف دونوں کے لیے نہیں ہے, زوجین کے لیے نہیں ہے, یہ خاندان والوں کے لیے بھی ہے, دونوں خاندانوں کے لیے بھی ہے. لیکن یہ جو اس کا پروسیس ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے نکاح کی نیت سے. کس نیت سے نکاح کیا؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو فرمایا کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے, میرے حیا کی حفاظت ہو جائے, ایسی نسل عطا فرما دیں جو خاندان والوں کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو, ہمارے لیے آگے کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اس نیت سے جب آدمی شروع ہوتا ہے, اور پھر نکاح کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے, اس زندگی میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ زندگی کا ایک نیا سفر ہوتا ہے, بالکل نیا سفر ہے. اس سفر کا توشہ 3 چیزیں ہیں, یاد رکھیے. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس زندگی کے اس سفر میں عمر کا کوئی بھی حصہ گزر جائے, 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک شکر, ایک صبر, ایک معافی. سب سے بنیادی چیز ہے شکر ادا کرنا. اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پہ, تو اللہ جل شانہ نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں, اسے برتنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے, اور اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو پھر نعمت ہوتے ہوئے نعمت کو برتنے کی توفیق نہیں ہوتی, اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اور ناشکری ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ وہ وائرس ہے کہ جو ملٹیپل ڈیزیز کریٹ کرتا ہے. ملٹیپل اسپریچول ڈیزیز کا ایک ہی وائرس ہے, اینڈ دیٹ از ناشکری. اور یہ پینڈیمک ہے, یہ وبا ہے,
یہ انسان اکیلا نہیں ہوتا ناشکرا، یہ ارد گرد والوں کو مبتلا کر دیتا ہے ناشکری کے اندر. کیونکہ جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو پھر یہ غیبت کرتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے، یہ ڈپریس ہوتا ہے، یہ جیلس ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر شیطان مایوسی پیدا کر دیتا ہے. مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھا کے آیا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا ناشکری کے راستے. ایزیسٹ ٹریپ ہے کسی انسان کو گمراہ کرنے کا ناشکری. بیکاز انسان اللہ کی طرف کمپلین لانچ کرنے لگتا ہے، اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، وائی ہی ہیز، وائی ناٹ می، اور وائی ود می. اب انسان ایک نئی پینک میں کریٹ ہو جاتا ہے. تو فرمایا شکر کا بیہیویئر بہت امپورٹنٹ بیہیویئر ہے. اینڈ واٹ اٹ از، شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ آدمی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو اور کہ مالک تو نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں میری اوقات سے بہت زیادہ ہے. میری اوقات نہیں تھی، یہ میری اوقات نہیں تھی. جب آدمی اس تھراپی میں کنٹینیوسلی چلتا ہے نا تو پھر اس کا بیہیویئر بن جاتا ہے شکر. اور جب شکر بیہیویئر بن جاتا ہے تو آس پاس والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بیکاز یہ پازیٹیوٹی جو ہے نا یہ سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں جا کے فائدہ ہوتا ہے، واپس آتے ہیں تو ایک پازیٹیوٹی ملتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے. یو کانٹ اوائڈ اٹ، ونس یو سیٹ اٹ یو فیل اٹ. آپ کو محسوس ہوتا ہے یار پازیٹیوٹی آ گئی. 4 ارب ڈی این اے ہے نا، 4 ارب ڈی این اے شکر کرتے ہیں جب آپ شکر کرتے ہیں. اور جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو 4 ارب ڈی این اے ناشکری کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی اسپریڈ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز خاندان بڑے شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں لڑکی والے کے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے، لڑکے والے کے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک بیٹی دی ہے. اور پھر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے شکر مند کہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے. اور دوسری چیز کیونکہ وی آر ہیومن، فرشتے نہیں ہیں، آئیڈیلز بھی نہیں. آئیڈیلز کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، دنیا نہیں بنائی ہے. یہ دنیا آئیڈیلز کے لیے نہیں ہے. اس دنیا میں تو ایک آزمائش ہے. اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ تحمل، برداشت، صبر، پیشنس. فرمایا ایمان کی حفاظت کی 2 چیزیں ہیں، ایک صبر، ایک شکر. اور صبر کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں ناگواری کو برداشت کرنا. اینڈ ٹائم از دا ہیلر. وقت گزر جاتا ہے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، لوگ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. اب اس کے اندر سب کو برداشت کرنا، ایوری بڈی ہیز ٹو میک اٹ. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے جو معاشرت ہے نا اور جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اندر کیونکہ کلچرل چیزیں بہت زیادہ ہیں، دین نہیں ہے، کلچرل چیزیں ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ہندو معاشرے کی چھاپ ہے، کچھ ہمارے چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا لیول آف ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے آنے والے سے. آپ سوچیں 11 آدمی ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک بچی آتی ہے دلہن بن کے اور وہ اس خاندان کی بہو ہوتی ہے. ہر آدمی کہتا ہے اس کو ہمارا مزاج سمجھنا چاہیے. اب آپ سوچیں ایک بچی 11 آدمیوں کا مزاج سمجھنے میں کتنا ٹائم لے گی، اور 11 آدمی ایک بچی کا مزاج سمجھ لیں. وچ ون از دا ایزیسٹ پارٹ؟ تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا ایزیسٹ پارٹ. آپ سمجھ لو اس کا مزاج اور مزاج سمجھ کے اس کو ایڈجسٹ کرواؤ. یہاں بڑوں کا رول ہوتا ہے، یا کوئی اور یہاں بڑوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ہم. اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو روم دینا ہے، اس کو اسپیس دینی ہے. وہ ایک اپنے گھر سے آئی ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنی گھر کی گڑیا ہوتی ہے، اپنے گھر کی دلہن ہوتی ہے. ماں باپ اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور وہ یہ اس امید پہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی خیال کریں گے. اور پھر اسی طریقے سے اب جب آپ اس کی رعایت رکھ لیتے ہیں اور وہ بچی برداشت کر لے اس کو، اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے دونوں کو کمپرومائز
कंपैटिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी इख्तियार करना होती है, क्योंकि जिंदगी के सफर में चीजों को निभाना होता है, पोजीशनिंग्स पे चीजें नहीं होती. यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ, बोथ हैव टू एडजस्ट. एक बच्ची नाराज होकर अपने बाप के पास गई और मैं के आ गई, तो आपने सुनी होगी कहानी. तो उसने कहा कि ऐसा करो कि मेरे लिए एक अंडा और एक आलू उबाल दो और एक कॉफी बना दो. उसने बना दी. जब वो बना के वापस लाई तो उसने कहा कि तुमने ये एक चीज को महसूस किया? तो उस बच्ची ने कहा क्या? उसने कहा देखो, आलू सख्त था और वो एक माहौल में गया तो वो नरम हो गया. अंडा बहुत नाजुक था और वो एक माहौल में रहा तो सख्त हो गया. और कॉफी ने पूरे पानी को खुशबूदार कर दिया, एक रंग भर दिया. दूसरे के लिए वो गर्म पानी नहीं था, वो एक खुशबूदार पानी था. तीनों ने माहौल के एतबार से डिफरेंट एडजस्टमेंट की. तो बाप ने कहा कि देखो, जिंदगी इसी एडजस्टमेंट का नाम है. कुछ ढल जाना होता है, कुछ कंप्रोमाइज करना होता है, कुछ चीजें एडजस्ट करनी होती हैं, क्योंकि जिंदगी के सफर को निभाना होता है. जिंदगी के ऑब्स्टिकल्स सफर के स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं. वंस इफ आई हैव अ स्पीड ब्रेकर, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि गाड़ी रोक के स्पीड ब्रेकर को गालियां देना शुरू हो जाऊंगा. पीछे वाले बोलते हैं भाई आगे चलो यार, आया था ना स्पीड ब्रेकर, आ गया, लेट्स मूव ऑन. जिंदगी के सफर को चला. अच्छा, अब यहां जो ये कहना होता है ना, मूव ऑन, हियर द रोल्स ऑफ द एल्डर्स कम्स इन, कि मूव ऑन. यहां हर एक को अपना रोल प्ले करना होता है. एडजस्टमेंट में सबसे बड़ा रोल दोनों तरफ के मां बाप का होता है. आई नो इट्स डिफिकल्ट, इजी टू से, इजी, वेरी इजी टू से, लेकिन इसको इसी तरह करना होता है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज फॉर द रिस्क, और ये तीनों रिस्क मैनेजमेंट है इस रिलेशनशिप की, याद रखिएगा. हम तो जिस एजुकेशन सिस्टम से आए ना, वहां पे सब रिलेशनशिप पीआर बनाना सिखाते हैं. तो मिलते ही बाहर कोई आदमी विजिटिंग कार्ड शिफ्ट कर लेता है. इस रिलेशनशिप को निभाने की स्किल्स डिफरेंट होती हैं. So the third most important thing is a forgiveness. You must learn how to say sorry. गलती हो गई, माफ कर दो, आगे चलो. ये, and I'm telling you, gratitude, patience, forgiveness, all these three things are skills need to be learned. ये skills हैं, इसको सीखना पड़ता है. ये लाइफ टाइम स्किल्स हैं, इसके बगैर जिंदगी चलती नहीं है. जिंदगी पोजिशनिंग्स पे नहीं चलती. पार्टनरशिप मियां बीवी की हो या दूसरी हो, उसके अंदर ये तीनों चीजें करनी होती हैं आपको, ऐसी होती हैं. और उसमें तवाज़ो चाहिए होती है, हम्बलनेस चाहिए होती है, उसके बगैर एडजस्टमेंट नहीं होती. और फिर माजरत इसलिए करनी होती है कि हमारी जिम्मे एक ही चीज है. अल्लाह जल्ले शानो मुझसे माशर के मैदान में एक ही चीज पूछेंगे, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिड यू परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरे अल्लाह, ये मेरा कब्र में बैलेंस शीट क्वेश्चन ही नहीं है कि मौली नजीब साहब, आपके माँ बाप ने आपके साथ क्या किया, आपके बीवी बच्चों ने आपके साथ क्या किया, आपके बहन भाइयों ने आपके साथ किया. दिस इज नॉट माई बैलेंस शीट क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज कि मौली नजीब साहब, बहसियत बेटे आपने किस तरह परफॉर्म किया, बहसियत भाई क्या किस तरह परफॉर्म किया, बहसियत शौहर कैसे परफॉर्म किया, बहसियत बाप कैसे परफॉर्म किया. आपका तो अपनी जिम्मेदारी. शैतान हुकूक की दौड़ में लगा देता है, मेरा हक ये था, मेरा हक ये था, मुझे मेरा हक नहीं मिला. जो अपना करने का काम था किया नहीं किया. मेरे मेंटोर कहा करते थे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह की सुन्नत है. आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता है तो अल्लाह गैब से उसके हुकूक दिला देता है. अल्लाह गैब से मोहब्बतें लोगों के दिलों में डाल देता है. टेक्स टाइम, यस टेक्स टाइम. हर मुश्किल दो आसानियों के दरमियान में होती है. अरबी का एक शेर है, इज़्तद्दत बकिल बलवा फफक्किर फी अलम नशरा फउस्रुन बैन युसरैन इज़ा फक्करत फफरा.
جب تم پہ کوئی ناگواری تکلیف پریشانی آئے تو سورہ علم نشرح کے اندر تدبر کیا کرو. ہر مشکل دو آسانیوں کے درمیان میں ہے. وقت گزر جاتا ہے, یہ وقت گزر جائے گا, پہلے بھی آسانی تھی, بعد میں بھی آسانی آ جائے گی. تو دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور پھر یاد رکھیے گا, جب آدمی یہ کر رہا ہوتا ہے تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ریلیشن شپ کے اندر, کہ ریلیشن شپ ایکسپیکٹیشنز کی, انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے دوسرے سے, لیکن یہ ایکسپیکٹیشنز پہ چلتی نہیں ہے. میرے مینٹور کہا کرتے تھے کہ صلہ رحمی کے رشتوں میں نا, محرم رشتوں میں, شیطان سب سے پہلے توقعات کے دروازے سے داخل ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز. تو وہ کہتے تھے نیکی کر کے دریا میں ڈال دو. ہمارا تو مزاج یہ کہ نیکی کر کے جب تک فیس بک پہ نشر نہ کرتے چین تھوڑی آتا ہے. I have done this, I have done this, I have done this, you have not done this, you have... آدمی اسی ایکسپیکٹیشنز میں, اور یہ آپ شیطان کے لیے اس کو پاتھ وے دے رہے ہوتے ہیں. once you start doing this thing, then you are opening the door for شیطان. اور پھر کیا ہوتا ہے, دوسری امپورٹنٹ چیز جس سے بچنا ہوتا ہے. اب شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتا دوں. ہر پارٹنرشپ کا یہی اصول ہے, یاد رکھیے گا. اور دنیا کی لیڈرشپ تھیوری بھی یہی کہتی ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کی لیڈرشپ تھیوری اس وقت کہتی ہے کہ وینچرز کے اندر ڈیزاسٹرز وربل کمیونیکیشن سے نہیں آتے, نان وربل کمیونیکیشن سے آتے. نان وربل کمیونیکیشن بدگمانی کو کہتے ہیں. جہاں کمیونیکیشن بریک ہوتی ہے نا, نان وربل کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی کمیونیکیشن رکھو. نہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے تھا, یہ تو میرے چہرے سے نظر ہی آ رہا تھا. تو بھائی کیوں, فرشتہ تھوڑی, وہی تھوڑی آتی ہے, بول دو. یو کلیئر اٹ, آئی وانٹ دس. یہ بات, کمیونیکیشن بریک نہیں ہونی چاہیے. پارٹنرشپ میں کمیونیکیشن بریک ہوتی ہے نا تو نان وربل کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اتنی خطرناک چیز ہے, آپ سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, اما جان ساتھ تھی, گلی میں اندھیرا تھا, سامنے سے ایک صحابی آ رہے تھے. حضور نے فرمایا تمہاری ماں میرے ساتھ ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو غلط سوچ بھی نہیں سکتے. فرمایا نہیں, شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. اگر نبی کے بارے میں کوئی خیال آ جاتا تمہارا ایمان ضائع ہو جاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے, سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر پلٹ کے آئے, تم نے میری آواز سنی؟ ہمیں یا امیر المومنین, میں نے تو سنا ہی نہیں. فرمایا الحمدللہ, شیطان نے میرے دل میں ڈالا, آپ امیر المومنین نے آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو اب کیا ہوتا ہے, ناؤ دس از فرام دا ویئر دے اسٹارٹ. بھائی اگر آپ کے گھر کا کوئی چیز ہے تو آپ دونوں بتا دو ایک دوسرے کو. آپ لڑکے کو بتا دو ہمارے گھر کے اندر یہ چیزیں ہیں, کچھ بیسک پروٹوکولز ہیں. لڑکی کو بتا دو پروٹوکولز ہیں. وائی یو ایکسپیکٹ سم تھنگ which she never heard about it, اس نے تو سنا ہی نہیں ہوتا. بھائی آپ بتا دیں نا. کمیونیکیشن از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میرے والد صاحب ٹیچر تھے, میں پڑھانے کے لیے جانے لگا نا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ایک بات یاد رکھنا زندگی میں, کامن سینس جو ہے نا دنیا میں 200 سال پہلے ختم ہو چکا ہے. تو there is no more common sense. Whatever you expect from your peers, your students, clearly explain it. بتا دو. یہ تو کامن سینس تھا, یہ تو نظر آنا ہی چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے تھا میں جا رہا ہوں کپڑے استری ہوں گے. Not always common sense. You must tell them. کمیونیکیشن بریک نہیں ہونی چاہیے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, محبتیں جو ہوتی ہیں نا, لو از ناٹ اے ناؤن, از اے ایکشن. از ریکوائرڈ سرٹن کانسیکوینسز, certain actions. Action number 1 is a trust. Action number 2, which is required, confidence, then respect, then time, then care. یہ 5 انگریڈینٹ ہیں جس کے نتیجے میں اللہ محبتیں آسمانوں سے اتارتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس میں 3 چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جاتی, نہ چیزوں سے خریدی جاتی ہیں. One is trust, one is respect, one is care. This is your behavior tells کہ you are caring behavior.
you have a respectful behavior, you have a trust. आज दुनिया की लीडरशिप थ्योरी कहती है when the trust is gone, everything gone. Gone, everything gone. ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाए, पब्लिक और उसके दरमियान खड़े हो जाए तो गॉन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के दरमियान खड़े हो जाए तो गॉन, मियां बीवी में हो जाए तो गॉन, बेटे में और बाप में हो जाए, गॉन. द ट्रस्ट इज गॉन, एवरीथिंग गॉन. और याद रखिएगा, इस ट्रस्ट को बचाने के लिए कम्युनिकेशन में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ये डोंट्स है. वन इज झूठ, दूसरा गीबत. ये खत्म कर देती है. ऐसा फंगस है कि रिलेशनशिप को तबाह कर देता है. आप सोचे ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ और ईमान एक दिल में जमा नहीं होते. इस लेवल का टॉक्सिक है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं. और गीबत, क्योंकि गीबत सच बोलने को कहते हैं, झूठ बोलने को नहीं कहते. गीबतों से नफरतें फैलती हैं, माहौल पूरा टॉक्सिक होता है. और तीसरी चीज, किसी को बेआबरू करना. इसलिए मैं सब लोगों को कहा करता हूं, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के सूरे हुजरात का तर्जुमा पढ़ा करें. सूरे हुजरात मुसलमानों का सोशल फैमिली कंडक्ट है. इंसानों के साथ कैसे रहा जाता है, अपना ईमान कैसे बचाया जाता है. वरना इंसानों के साथ रहते हुए लोगों के आमाल चट हो जाते हैं, बिल्कुल गीबत से, हसद से, जेलसी से, चीजों से. तो इससे बचना होता है. और दोनों को यह तय करना होता है कि हमें अपने खानदान में, अगर शौहर बीवी को फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकता, बीवी अपनी फैमिली में शौहर को रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकती, तो मोहब्बतें नहीं पैदा हो पाती. आपको टाइम देना होता है, आपको केयरिंग एटीट्यूड रखना होता है और केयरिंग करनी होती है. और फिर याद रखिएगा कि इन रिश्तों में मिठास आती है दुआओं से, दियों से, दीन से. जब दीनदारी आती है, अल्लाह का, आप सोचिए निकाह के अंदर 3 आयतें हैं. निकाह के खुतबे में तीनों आयतों का कोर एक ही है, तकवा 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 तकवा. वाई? कि अगर आदमी को अल्लाह की मोहब्बत होती है तो लोगों की हक तलफी से डरता है, फिर खौफ आता है उसको. वरना आदमी तकब्बुर का शिकार हो जाता है. और तकब्बुर राई के दाने की बराबर भी हो तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा जो 70 साल की मुसाफत से आएगी. और तकब्बुर कहते हैं लोगों की हक तलफियां करना और लोगों को हिकारत आमेद रवैये के साथ पेश आना. और ये याद रखिएगा कि आखिरी बात, इस रिश्ते में टिट फॉर टैट नहीं होती. There is no tit for tat. हमारे साथ प्रॉब्लम है, वी ग्रोन अप इन एनवायरमेंट ऑफ द टिट फॉर टैट. वो कहते हैं भाई इतना नरम नहीं बनना चाहिए, लोग हलवा समझ के खा जाए, 1-2 सुना देनी चाहिए, लोग अपनी औकात में रहते हैं. हमारा मिजाज है, हम डेवलप हुए इसी सिनारियो के अंदर. महरम रिश्तों में ये नहीं होता. आप सोचे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक सहाबी तशरीफ लाए, फरमाया मैं फलां के साथ हमेशा भलाई करता हूं, वो पलट के बुराई करता है, क्या मैं भी उसके साथ बुराई ना करूं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो अपने लिए जहन्नुम के अंगारे जमा कर रहा है. जो दूसरी बात फरमाई वो मेरे आपके लिए मशअले राह है. फरमाया किसी दूसरे के गुनाह की वजह से अपनी आखिरत को मत तबाह करना, अपनी आखिरत को मत तबाह करना. तो इस सफर के अंदर हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी कैरी ऑन रखनी चाहिए. आप उम्र के किसी हिस्से में भी पहुंच जाए, सेल्फ असेसमेंट ईमान की बढ़ोतरी का जरिया है. वंस यू हैव अ हैबिट ऑफ अ सेल्फ इवैल्यूएशन, योर सेल्फ असेसमेंट, योर सेल्फ ऑडिट, तो जिंदगी आसान हो जाती है. रिश्ते को ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती, अपना ऑडिट की जरूरत होती है. दूसरे को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऑडिट जारी रखें.
تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال آتی ہے، اللہ اس میں محبتیں بھی پیدا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نسل عطا فرماتے ہیں جو صدقہ جاریہ ہوتی ہے خاندانوں کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر آدمی خیر خواہی کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو، کمپرومائز کرنے والا ہو، مزاج عادتوں کو ڈھالنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے مطابق ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ زندگی کے اس سفر کی خوشگوار ہونے کی یہی ایک علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔